أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک مرتبہ مل کر توجہ ادھر رکھتے ہوئے محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جھاڑے پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما عزت و احترام کے لائق، محبتوں کے لائق حضرات علماء ذی وقار، مسجد کی مجلس منتظمہ، ان پروگراموں کی مجلس منتظمہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ آقا کائنات فخر موجودات خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس پروگرام کو منعقد کیا، اور میرے لیے سعادت در سعادت کے چند گزارشات اس پروگرام میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، ان کا استقبال کرنا بھی میزبانوں کا فریضہ ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی توجہ ذرا اگر میری طرف رکھیں گے تو بات کو سمجھیں گے اور ذوق کا، محبت کا اظہار فرمائیں گے تو مجھے بھی اطمینان ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کا ذکر نبی علیہ السلام کی مختلف شانوں کے ساتھ، مختلف اوصاف کے ساتھ، آقا کریم کی مختلف حیثیات کے ساتھ مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ کہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ کہہ کر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، کہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرما کر اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر کیا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں سراجم منیرہ کہا، اور کہیں رب کریم نے اپنے محبوب کو برہان کہہ کر، دلیل کہہ کر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں اپنے محبوب کی 5 شانوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے من انفسکم، دوسری بات کہ تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ رسول اس شان کے رسول ہیں کہ اگر ان کا کوئی غلام دکھ اور تکلیف میں ہو تو وہ غلام اس دکھ اور تکلیف کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنی آمنہ کے لال اپنے غلاموں کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی اس شان کے تشریف لائے کہ وہ مومنوں کے لیے اس بات کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنے غلاموں پر شفقت بھی فرمائیں اور مہربانی بھی فرمائیں۔ تو قرآن کی یہ ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت میں اللہ کریم اپنے محبوب کی 5 شانوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ سب سے پہلی شان یہ ذکر فرمائی کہ رسول آئے، نام ذکر نہیں کیا کہ کون سے رسول آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی کسی رسول کا ذکر آتا ہے تو وہاں رب کریم اس رسول کا نام ذکر کرتا ہے کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں صرف رسول کا لفظ ہے، نام ذکر نہیں کیا، آگے اوصاف اور آگے شانیں ذکر کی کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے، نام ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے مفسرین نے لکھا کہ جب کسی دوسرے رسول کا ذکر آتا ہے تو اس رسول مکرم کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یہاں صرف رسول کا لفظ آیا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن میں مطلقاً رسول کا لفظ آئے نام نہ ہو تو اس سے مراد آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ ورنہ یہ ایک بات تو عموماً آپ سنتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کا ذکر نام لے کر نہیں کیا، مخاطب فرمایا تو نام نہیں دیا، باقی انبیاء کا نام لے کر انہیں مخاطب کیا گیا، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا ابراہیم، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا تو وہاں اللہ کریم نے نام ذکر کرنے کی بجائے سرکار کی شانوں کا ذکر کیا۔ اے مزمل، اے مدثر، اے یاسین، سراجم منیرہ، رحمت للعالمین، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ بات بھی عرض کروں کہ اللہ نے جب دیگر امتوں کا ذکر کیا تو وہاں ان امتوں کو نسبی ناموں سے پکارا، مثلا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، بنی اسرائیل۔ باقی امتوں کا ذکر ان کے ناموں کے ساتھ ہوا، اور اللہ جب اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر فرماتا ہے تو لفظ ذرا اندازہ کیجئے، سرکار کی غلامی کا صدقہ اس امت کو اللہ نے کہ اعزاز بخشا کہ وہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تو بنی اسرائیل کہا، سرکار کے غلاموں کا ذکر ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ 88 مقامات پر کم و بیش قرآن مجید میں اس امت کو مخاطب کیا گیا، امت اجابت کو، تو لفظ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک ہے میرا اور آپ کا دعویٰ کرنا کہ ہم مومن ہیں، لیکن کیا شان ہے سرکار کے غلاموں کی جہاں رب خود فرما رہا ہے اے ایمان والو، ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا۔ تو قرآن کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں رسول کا لفظ ہے، نام ذکر نہیں ہے۔ یہ اصول مفسرین نے لکھا جب صرف رسول کا لفظ آئے نام نہ ہو تو وہاں رسول سے مراد آمنہ کے لال خاتم النبیین امام الانبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ من انفسکم، اس کا ایک معنی کہ نبی علیہ السلام جنات میں سے نہیں آئے، نبی علیہ السلام فرشتوں کی جماعت سے نہیں تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت میں آئے، بشر بن کر آئے، لیکن 70,000 بشریت کے پردوں میں آئے، اور ایسے بشر بن کر آئے کہ بشریت کو ان پر ناز ہوا، بشریت نے ان پر فخر کیا۔ ایسا بے مثل بشر نہ کائنات میں پہلے آیا
نہ قیامت تک زمانے نے ایسا بے مثل بشر دیکھا. من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اہل عرب کو مخاطب کیا اور اہل عرب سے کہا من انفسکم، اگر تم میرے اس رسول کی رسالت کو نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے تو آئے ہیں، باہر سے تو تشریف نہیں لائے، عجم سے نہیں آئے، عربی ہیں، زبان عربوں والی ہے، قبیلہ عربوں والا، رنگ عربوں والا، وطن عربوں والا، تو یہ اہل عرب میں سے تشریف لائے. تو من انفسکم، انہوں نے زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں. اگر تم ان کی نبوت نہیں مان رہے تو بتاؤ تو صحیح، 40 سال کی ان کی کتاب زندگی کے کس صفحے کے کس لفظ پر تمہیں اعتراض ہے؟ اگر نہیں تو مانو یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. لیکن اہل عرب کا مسئلہ یہ تھا، بیت اللہ کی چھاتی میں 360 بت رکھ کر وہ پوچھتے تھے، کوئی عبد العزیٰ تھا، کوئی عبد منات تھا، تو بتوں کے نام پر نام رکھ کر جو بتوں کو پوچھ رہے تھے، ایک خدا کو ماننا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ورنہ حقیقت یہ ہے، سرکار نے سب سے پہلے اپنی نبوت پر اپنی سیرت کو بطور دلیل پیش کیا، اور اہل عرب نے، کفار نے، جانی دشمنوں نے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر کبھی اعتراض نہیں کیا. اس طرح جے سننی نا تو سن تقریر تے پھر ہو گئی تقریر. میں ہوں، میں چشتی نسبت ہوں. یا رسول اللہ، زندہ باد. میں ابو النصر شیخ الحدیث علامہ منظور احمد شاہ صاحب فریدی ان کا مرید ہوں اور چشتی سلسلے میں بیعت ہوں. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چشتی رنگ میں تقریر کو سنیں. میں نے جو باتیں کی ہیں، عرض کی ہیں، یہ علماء تشریف فرما ہیں، بحیثیت طالب علم انہی علماء سے سیکھی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی اور بہت آسان کر کے کوشش کی کہ آپ سمجھیں بات کو. من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے، 40 سال انہوں نے تمہارے درمیان گزارے. ان کی سیرت کے کتاب زندگی کے کسی صفحے پر کسی لفظ پر تمہیں اعتراض ہے تو تم انگلی اٹھاؤ، لیکن اہل عرب نے حضور کے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی. انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہے، نہ آپ کی صداقت پر کوئی نہ شک ہے، نہ امانت پر کوئی شک ہے. تو من انفسکم کا ایک معنی کہ وہ نبی تمہیں میں سے آئے، یعنی وہ اہل عرب میں سے ہیں. اب علماء تشریف فرما ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنے لگا، قرآن مجید کے بعد لفظ ایسے ہیں جن پر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی لفظ کو آپ کئی طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. میں نے قرآن مجید کا یہ جو لفظ پڑھا من انفسکم، عموماً اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک قرات اور بھی ہے، اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھا جاتا ہے. من انفسکم کا معنی وہ رسول تمہیں میں سے آئے، اور اگر اس لفظ کو دوسری طرح پڑھے من انفسکم تو اب معنی بدل جائے گا. اب معنی یہ ہوگا آئے تمہیں میں سے ہیں لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں. 70,000 بشریت کے پردوں میں لپٹ کر آئے، بے مثل بشر بن کر آئے. من انفسکم، آئے تمہیں میں سے ہیں لیکن سب سے زیادہ نفاست والے، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر، سب سے زیادہ سونے، یعنی اتنا سونا نہ کائنات میں کوئی پہلے دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا گیا. وہ اتنے نفیس رسول کائنات میں آئے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو جہاں مکے کی خواتین سرکار کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، ان خواتین میں نبی علیہ السلام کی پھپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں. آپ نے سرکار کو جب پہلی نظر دیکھا تو اپنے پہلے مشاہدے کو 6 باتوں میں بیان کیا. پہلی بات فرماتی ہیں جب میں نے سرکار کو گود میں اٹھایا،
آپ کے مسکراہٹ لبوں پر آئی تو لبوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف گیا. دوسری بات، نبی علیہ السلام کی چشمان مقدس میں سرما پہلے سے لگا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کے بال مبارک سمرے ہوئے تھے، یعنی دست قدرت نے محبوب کے بالوں کو سوار کر کائنات میں بھیجا تھا. پھر نبی علیہ السلام کے وجود کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، خوشبوؤں کے حلے پہلے سے اٹھ رہے تھے. نبی علیہ السلام کی ناک مبارک کٹی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوئے. چھٹی بات حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب نبی علیہ السلام کائنات میں آئے تو میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے بھتیجے کو غسل دوں. مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا، صفیہ ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انہیں طیب اور طاہر بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. یہ خود بھی پاک ہے، زمانے کو شرک کی غلاظتوں سے پاک کرنے کے لیے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. دوستو بزرگو، سبحان اللہ دی داد حضرت صاحب انہوں دیندے رہنا ہے. توجہ حضرات آپ کی. من انفسکم، اتنے نفیس رسول کہ علامہ قاضی اعجاز مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا قد مبارک تو درمیانہ تھا، لیکن درمیانے قد کے باوجود نبی علیہ السلام لمبے قد کے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے، لمبے قد کے لوگوں کے ساتھ چلتے تو سب سے اونچے نظر آتے. وہ اتنے نفیس رسول کائنات میں آئے کہ جس نے دیکھا، دیکھنے والے نے کہا. میں ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. حضرت ابو طفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک تابعی سے کہتے ہیں، میں تینوں ایک گل دساں. انہوں نے کہا بتائیے. فرمایا جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کو دیکھا میں آخری ہوں، باقی صحابہ انتقال کر چکے، پردہ فرما چکے، وصال ہو چکا، میں آخری ہوں. اور اگر تو کہے تو میں بتاؤں کہ میرے نبی کیسے تھے. انہوں نے پرجوش طریقے سے کہا بتائیے نا حضور کیسے تھے. حضرت ابو طفیل اب اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں. 2 جملوں کے اندر انہوں نے کہا، فرمایا پہلی بات نبی علیہ السلام کا حسن ملیق تھا، دوسرا سرکار کا قد مبارک درمیانہ تھا. اب قد درمیانہ تھا یہ تو میں نے عرض کر دیا، وجود درمیانہ تھا یہ عرض کر دیا، حسن ملیق تھا. اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا وہ میٹھا نہیں تھا، وہ نمکین تھا. انسان سوچتا ہے جب محبت کی بات ہو تو چاشنی کی بات کی جاتی ہے، میٹھے کی بات ہوتی ہے، خلاوت کی بات ہوتی ہے. حسن سرکار کا میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا. کیا معنی؟ فرمایا حسن ملیح تھا، ملک نمک کو کہا جاتا ہے، ملیح نمکین تھا. ہن تہاڈی آواز آنی چاہیے. حضرت ابو طفیل کا جملہ سنیے، حسن سرکار کا نمکین تھا. کیوں؟ فرمایا جو میٹھا ہوتا ہے نا، 4 لقمے بندہ لے، میٹھے کے 4 لقمے لے کر وہ کہتا ہے میں سیر ہو گیا، میں رچ گیا، میرا دل نہیں کر رہا. نمکین کا مسئلہ اور ہوتا ہے. فرمایا حضور کا حسن ملیق تھا، جس نے دیکھا، دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ میں سیر ہو گیا، دیکھنے والے نے کہا رہوں، عالم برزخ میں بھی دیکھتا رہوں، عالم محشر میں بھی دیکھتا رہوں، عالم جنت میں بھی دیکھتا رہوں. تو فرمایا سرکار کا حسن ملیق تھا، جس نے دیکھا اس نے کہا کاش قیامت تک کسی چہرے کو تکتا رہوں. یا رسول من انفسکم، وہ سونے بڑے تھے. بولو نا سبحان اللہ. آپ کے چہروں پر خوشی کے آثار بھی ہونی چاہیے. چہرے پر 12 بجا کر گھر کے پچھلے اندر گھس کر بیٹھنے والے ہم نہیں ہیں. ہم گلی گلی نگر نگر حضور کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں. من انفسکم، بڑے سونے رسول، اتنے
साल रसूल के बाद तू सरकार नु तक्या है, तूने नबी अलैहिस्सलाम को देखा? अगर वो कहता कि मैंने नहीं देखा तो फरमाते अगर तू कहे तो बताऊं हुजूर कैसे थे, अगर तेरी ख्वाहिश हो तो बयान करूं सरकार का हुस्न जमाल कैसा था। अगर वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहता कि आप बताएं ना हुजूर कैसे थे, अब आप ये नहीं बयान करते कि हुजूर की जुल्फें कैसी थी, सीना कैसा था, रुखसार कैसे थे, कदम कैसे थे, बल्कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक जुमले में बात खत्म करते हैं, फरमाते हैं सरकार पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, हमने सरकार जैसा सोना कि हुजूर की मिसल न कायनात में कोई पहले आया न सरकार के बाद कायनात में कोई आया। मिन अनफसिकुम, वो इतने सोने रसूल कायनात में आए। हजरत अबू मामर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने हजरत हब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, तवज्जो है थोड़ी, सवाल किया, सवाल क्या था? सवाल ये कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर और असर की नमाज में भी कुरान की तिलावत करते थे? अब आप जानते हैं कि मगरिब, इशा और फजर के अंदर जहरी किरात होती है, आवाज आती है, इमाम किरात करता है और मुक्तदी जहरी सिरी दोनों नमाजों के अंदर खामोश रहता है, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात होती है। लेकिन जोहर और असर में जो किरात है उसकी आवाज नहीं आती, इमाम सिर्री तौर पर किरात करता है। हजरत हब्बाब से सवाल हुआ क्या नबी अलैहिस्सलाम जोहर और असर में भी कुरान की तिलावत करते थे? आपने फरमाया हाँ, सरकार जोहर और असर की नमाज में भी कुरान पढ़ते थे। सवाल करने वाले ने सवाल किया तुआनू किस तरह पता है? आवाज तो आती नहीं थी, तो आपको किस तरह पता है कि हुजूर जोहर और असर में भी कुरान पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे? हजरत हब्बाब ने कहा कि हम नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते थे, सरकार की दाढ़ी मुबारक हरकत करती थी, दाढ़ी की हरकत से पता चलता था सरकार कुरान पढ़ रहे हैं। तो हजरत हब्बाब के इस जुमले पर मुहद्दिसीन ने लिखा इसका मतलब यह है सहाबा वो है जिनकी सारी नमाज यार का जलवा देखते हुए गुजरती थी। वो नमाज में नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते थे, यानी किबले की बजाय किबले का किबला और काबे की बजाय काबे का काबा देखा करते थे। मिन अनफसिकुम, वो बड़े नफीस रसूल कायनात में आए, इतने नफीस के उन जैसा सोना पहले भी कायनात में और उनके बाद में भी कोई नहीं आया। अगले लफ्ज हैं अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये लफ्ज गुलामों को हौसला देते हैं, राहत देते हैं, सुकून देते हैं, मायूसी की दलदल से निकालते हैं, नाउमीदी की तरफ जाने से रोकते हैं। वो रसूल जिनकी शान ये है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उनका कोई गुलाम दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उस दुख और तकलीफ को वो गुलाम इतना महसूस नहीं करता जितनी आमिना के लाल महसूस करते हैं। गुलाम मेरा है और दुख में है, गुलाम मेरा है और तकलीफ में है, गुलाम मेरा है और परेशानी में है। दुनिया के अंदर हजरात गिरामी कदर तवज्जो फरमाइए, एक रिश्ता होता है उस्ताद और शागिर्द का। उस्ताद को रूहानी बाप कहा जाता है, उस्ताद शागिर्द के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आता है, बड़े शफकत से पेश आता है, और उस्ताद है जो इल्म के नूर से अपने शागिर्द का सीना मुनव्वर करके उसे अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आज ये जो उलमा तशरीफ फरमा है या मैं बहसियत तालिब इल्म आपके सामने हाजिर हूं, हम अपने असातिज़ा की बदौलत इस मकाम तक पहुंचे। उस्ताद बड़ी मोहब्बत करता है, पीर अगर कामिल हो वो मुरीद का तज़किया नफ्स करके उसे हिदायत की तरफ लेकर जाता है। पीर भी अपने मुरीद से बड़ी मोहब्बत करता है बशर्ते के पीर कामिल हो, मुरीद से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन इन दोनों मोहब्बतों के मुकाबले में बाप अपने बेटे से जो मोहब्बत करता है, ना वो मोहब्बत उस्ताद शागिर्द को दे सकता है, ना पीर मुरीद को दे सकता है। जो मोहब्बत बाप बेटे को देता है ये हकीकत है।
باپ کی شفقتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، باپ کی محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا پھر توجہ فرمائیے گا، عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ سگا باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آمنہ کے لال اپنے غلاموں سے محبت کرتے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ایک مشاہدہ، فرمایا 8 سال کا ایک بچہ یمن سے اپنے گھر والوں سے کھو گیا، مالی طور پہ بڑا تگڑا خاندان تھا، گھر والوں سے گم ہو گیا، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، انسان بکتے تھے، کس نے پاؤں سے غلامی کی بیڑیاں کاٹی، کس نے گلے سے غلامی کے توق نکالے؟ قرآن نہیں کہتا اس نعمت کو یاد کرو جس کے صدقے تم بھائی بھائی بن گئے، ورنہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ کون تھا جس نے کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کے دامن سے وابستہ کیا؟ کون تھا جس نے ظلمت سے، تاریکی سے، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کیا؟ وہ کون تھا جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے کھینچ کر جنت کا راستہ دکھایا؟ وہ کون تھا جس نے غلامی کے توق گلے سے نکالے؟ 8 سال کا وہ بچہ انسانوں کی منڈی میں آیا، اس کی قیمت لگی، بکا، آگے پھر بکا، پھر خریدنے والے نے پھر خریدا، بکتے بکتے یمن سے وہ 8 سال کا بچہ مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ یہاں بھی جب وہ بکا، جو زمانے کا رواج تھا، جب وہ بکا تو کس نے خریدا؟ ادب سے سبحان اللہ کہیں اگر آپ کی توجہ ہے، ملیکۃ العرب، محسن اسلام اور نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ بننے کا شرف پانے والی، اور نبی علیہ السلام کے عقد میں آ کر مومنوں کی پہلی ماں بننے کا اعزاز پانے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غلام کو خرید لیتی ہیں جو یمن سے گم ہو کر آیا تھا، اور جب نبی علیہ السلام سے نکاح ہوتا ہے تو عرض کرتی ہے حضور غلام تو انو تحفہ دیتا، ہبہ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ وہ غلام اب نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہے۔ ادھر اسی لڑکے کے خاندان کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں، لڑکے کو دیکھ کر پہچان کر اس کے باپ کو اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا مکے کی فلاں شخصیت کے پاس ہے، اگر آزاد کروانے آؤ، رقم دو، بیٹا آزاد کروا کر لے جاؤ۔ سگا باپ بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، کہا یہ میرا بیٹا ہے، علیہ سرکار اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، یہ عزیز علیہ ما عنتم کا پیشگی جلوہ ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کا مقدمہ ہے کہ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ باپ آیا بیٹے کو لینے، سرکار سے کہا میرا بیٹا ہے، فرمایا سرکار، فرمایا تیرا پتر ہے تے ویسے عرب دے اندر بغیر قیمت تو غلام آزاد نہیں ہوندے، اگر تیرا بیٹا ہے تو لینے آیا ہے تو میں قیمت بھی نہیں لوں گا، تیرے ساتھ بھیج دوں گا، تو لے جا اپنے بیٹے کو، لیکن ایک شرط ہے، تو اپنے بیٹے سے پوچھ وہ جانا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ اب سگا باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، بیٹا تو میرے ساتھ چل، میں تجھے لینے آیا ہوں، تیری ماں، تیری بہنیں، قبیلہ، کنبہ، خاندان، آسائشیں، سہولتیں، کھانا پانی سب کچھ انتظار کر رہا ہے، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سگا بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی آپ کی شفقت پدری کا انکار نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا انکار نہیں ہے، آپ میرے والد ہیں، والد کی محبت کا انکار کون کر سکتا ہے، لیکن ابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بیٹا کیوں؟ اس لیے رب کعبہ کی قسم ہے، اس مکی آقا نے، اس آمنہ کے لال نے مجھے جن محبتوں سے نوازا ہے وہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا جو آمنہ کے لال غلاموں کو دیتے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، ابو فدا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، آج کوئی کسی بڑے منصب پر ہو، مڈل کلاس کوئی بندہ اس کے پاس چلا جائے، اس سے کہے میں مشکل میں ہوں تو ساتھ چل کر 2 لفظ بول دے میرا کام بن جائے گا، وہ کہے گا تو کون تے میں کون، میں ساتھ جاؤں؟
रुका लिख दूंगा, नुमाइंदा भेज दूंगा, मैं तेरे साथ चल के जाऊं, ये कैसे हो सकता है? इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, आओ आमिना के लाल की बारगाह में। या हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहि सलाम की बारगाह नास में हाजिर होते हैं। हुजूर परेशान, क्या परेशानी है? वालिद पर कर्ज था, वो वक्त में शहीद हो गए, 6 या 7 बहनें, उनका निकाह भी करने की होती है, वक्त अभी नहीं आया, लेकिन वो कर्ज का मुतालबा कर रहे। हुजूर अगर आप साथ चले और चंद लफ्ज इरशाद फरमा दें तो शायद उसको रहम आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया मैं सिद्दीक अकबर पाक को भेजता हूँ, हजरत फारूक आजम को भेजता हूँ, नहीं, सरकार खुद चले। उस यहूदी के पास गए, यहाँ गुलामों का भरम रखा जाता है, बोले ना मिलाद ना मनाए उस आका का। आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को है रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, जो किसी मकाम पर गुलामों को नहीं भूले। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के साथ हुजूर चले, यहूदी के पास गए, फरमाया कर्ज मुआफ कर दो, कहा नहीं हो सकता। मोहलत दे दो, नहीं हो सकता। फरमाया ये दरख्त पर जितनी खजूरें उतार लो, ये ले लो, बाकी जो रहती है माफ कर दो, कहा ये भी नहीं होता। गोया सरकार ने फरमाया जाबिर ए जदों तक परेशानी तेनू पता सी ते तेरी सी, हुण तू मैनू दसी है, अब ये तेरी परेशानी मैं हल करूंगा। गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। फरमाया अब ये परेशानी मेरी है, तू बाग से खजूरें उतार, ढेरी लग जाए तो मुझे फिर बता, मैं फिर आऊंगा। अब खजूरों की ढेरी लग गई, सरकार फिर तशरीफ लाए, चंद कदम चले, हुजूर वापस तशरीफ ले गए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया जिसका जो कर्ज देना दो और वापस आकर मुझे बताओ कि खजूरें कितनी बच गई हैं। तवज्जो थोड़ी चाहिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते सारे कर्जे उतर गए, यहूदी नहीं और भी जिसका जो देना था दे दिया, वापिस आया। सरकार ने फरमाया जाबिर कितनी खजूरें बच गई हैं? अर्ज किया हुजूर सारी बच गई हैं। खजूरें उसी तरह पड़ी हैं, कर्जे उतर गए। अगली बात सुनिए, उलमा मौजूद है, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। ये हदीस हम अपने असातिज़ा से सुनते हैं, तो उन्होंने बताया कि हदीस के अगले लफ्ज ये है, जब हजरत जाबिर ने कहा हुजूर सारी खजूरें बच गई हैं, कर्जे भी उतर गए, हुजूर फरमाया जाबिर ऐ गल जाके ते उमर नू दस। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यही बात जाकर बताओ कि खजूरें भी सारी उसी तरह पड़ी हैं, कर्जे भी उतर गए। तो हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पैगाम क्यों भेजा? असल में पैगाम उम्मत को था कि जहां अज़मत रसूल की बात आ जाए वहां उस पर हाथ रखकर, नजरें फेर कर, नजरें चुरा कर आगे नहीं बढ़ा जाता। या सरकार की अज़मतों के तस्करे का कोई खास दिन आ जाए तो चेहरे पर 12 बजाकर घर के पिछले अंदर घुस कर नहीं बैठा जाता, बल्कि गली गली, नगर नगर, मोहल्ला मोहल्ला निकल कर, तोल तोल कर नहीं, खोल खोल कर हुजूर की अज़मतों का जिक्र किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो है हज़रात। सुभान अल्लाह ऊंची बोलनी है, हज़रत साहब अंदाज सुभान अल्लाह दी चाहिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह गल मुकी नहीं हले, कहते मैंने जाकर हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कर्जे भी उतर गए, खजूरें भी उसी तरह पड़ी हैं। मयारे ईमान देखिए सहाबा का, जिनके लिए रब फरमाता है ईमान इस तरह लाओ जिस तरह सहाबा लाए। वो जिन्हें रब ने चुनकर अपने महबूब के दामन करम से वाबस्ता किया। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, क्या मकाम है सहाबा का। इस हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तो उसने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मुझे चुना अपने लिए, मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। जिन्हें रब चुने खुदा ही जाने उनके तकवा का आलम।
خدا ہی جانے ان کی زہد و عبادت کا عالم، خدا ہی جانے ان کی وفاؤں کا عالم، خدا جانے ان کے عشق کا عالم. اور پھر فرمایا اللہ نے مخلوق کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے اپنے لیے جس دل کو پسند کیا وہ آمنہ کے لال کا قلب اطہر تھا. اور سرکار کے قلب اطہر کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر کے اپنے نبی کی معیت کے لیے اللہ نے جن دلوں کو پسند کیا وہ صحابہ کے دل تھے جن کو رب نے پسند کیا. تو خدا ہی جانتا ہے صحابہ کا معیار ایمان کیا ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے جا کر کہا عمر قرضے بھی اتر گئے سارے، کھجوریں بھی اسی طرح پڑی ہیں، معیار ایمان اور بن دیکھے عشق مصطفیٰ دیکھیے. سرکار نے جب یہ پیغام حضرت عمر پاک کو بھیجا، پیغام پہنچا تو آگے سے حضرت عمر پاک کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں جابر تو میں نے ہون دستا پہ ہے، میں نے تو پہلے ہی پتا سی. کس طرح؟ فرمایا جب سرکار چلے تھے تو مجھے یقین ہو گیا تھا اب قدم لگنے ہیں، قدموں کی برکت سے قرضے بھی اتر جائیں گے اور کھجوریں بھی اسی طرح پڑیں گے. یہ صحابہ کا معیار ایمان ہے جن کو رب نے چن کر اپنے حبیب کے دامن کرم سے وابستہ کیا. تو انہوں ایک گل اور دساں شاید توڑا ذوق بڑھے. نبی علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے. آج جمعے پر میں نے یہ حدیث بیان کی. آپ نے اہل قبور سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم تمہیں لاحق ہوں گے، ملنے والے ہیں. موت تو برحق ہے. آج کوئی قبر میں دفن ہے تو جو زمین پر چل رہا ہے تو اس نے بھی تو وہیں جانا ہے. توجہ ہے ذرا. لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے جملہ فرمایا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، اپنے بھائیوں کو دیکھتا. صحابہ عرض کیتا حضور اسی توڑے پرا نہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. بھائی اور ہے وہ کون ہے سرکار؟ فرمایا وہ تمہارے بعد آئیں گے. وہ بھائی کون ہے؟ فرمایا وہ تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے ان کی بات کر رہا ہوں کہ کاش میں انہیں دیکھتا. ویسے تو حضور آج بھی دیکھ رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا. تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ جو بعد میں آئیں گے آپ کے غلام، تسی قیامت آلے دہڑے پہچانو گے کس طرح انہوں نے؟ توجہ ہے توڑی گال توڑی یہ اگر جاگ کے سنو تے پہچانے کے کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ پنج کلیان گھوڑا دیکھا ہے؟ عرض کیا حضور کیسے؟ فرمایا سارے سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا چہرہ بھی سفید ہو، باسو یعنی اگلی ٹانگیں بھی سفید ہو، دوسری دو ٹانگیں بھی سفید ہو. پنج کلیان گھوڑا جس کے 5 اعضاء سفید ہو تو وہ سارے سیاہ گھوڑوں میں پہچانا جاتا ہے. فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئیں گے میں انہیں بھی پہچان لوں گا. سرکار کیسے؟ فرمایا وہ جو وضو کریں گے نا، وضو کی وجہ سے چہرے بھی چمکیں گے، ہاتھ بھی چمکیں گے، پاؤں بھی چمکیں گے. میں غلاموں کے چہروں اور جسم سے نکلنے والی نورانیت کی وجہ سے اپنے غلاموں کو قیامت کے دن پہچان. اور دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شدید محبت کریں گے مجھ سے، شدید محبت کریں گے. حضور کون؟ فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئیں گے. مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، وہ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ اتنی شدید محبت کریں گے، وہ کہیں گے ہمارا مال بھی لے لو، جان بھی لے لو، اولاد بھی لے لو. صحابہ عرض کیتا حضور منگن گے کی؟ سب کچھ دے کر مانگیں گے کیا؟ فرمایا وہ کہیں گے سب کچھ لے لو، اس کے بدلے میں آمنہ کے لال کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دو.
یہ ان غلاموں کا تذکرہ حضور کی زبان اقدس پر. حضرت عمر پاک کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا قرضے بھی اتر جائیں گے اور کھجوریں بھی وہاں پڑی رہیں گی. قدم کس کے لگے تھے؟ وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے. سرکار جس معاشرے میں تشریف لائے اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. یہ صرف نام کا جاہلیت کا زمانہ نہیں تھا، اگرچہ کچھ سعید الفطرت لوگ بھی موجود تھے جو اس وقت بھی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے. اور میں یہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں بحیثیت طالب علم، کاش کہ آپ سمجھے، جس وقت کعبے کی چھاتی میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی عبد منات تھا، کوئی عبد العزا تھا، بتوں کے نام پر بت رکھے ہوئے تھے، 360 بتوں کو پوجا جا رہا تھا. اس عرب معاشرے کے اندر بھی جس کا نام عبداللہ تھا وہ میرے آقا کے والد گرامی. اور عرب معاشرے کے اندر نسلی قبائلی تعصب کی بنیاد پر، قومیت، اس کی قوم اور ہے اس کی قوم اور ہے، قومیت کی بنیاد پر لڑتے تھے. پانی کی وجہ سے 120 سال ایک لڑائی چلی، کئی مارے گئے. آخر تنگ ہو کر خود ہی کہنے لگے یار بس بڑی ہو گئی، کوئی تیسرا لب ہو جڑی ساڑی صلح کرواوے. یہ آج کے لیے آئے ہوئے تھے، خیموں میں تھے. سرکار تبلیغ کے لیے خیموں میں تشریف لے جاتے تھے. جب سرکار تشریف لے گئے تو انہاں کہے سونا بڑا ہے تے گلاں بھی سونیاں کردہ ہے، انہی سے کہتے ہیں ہماری صلح کروا دے. اور سرکار بھی تلاش میں تھے. مدینہ طیبہ میں ریاست مدینہ کی بنیاد کے لیے تلاش تھی تو حضور نے صلح بھی کروائی اور مدینے میں نے اسلام کا سفیر بنا کر بھیجا. نسلی قبائلی تعصب جب گردنیں کاٹی جا رہی تھی، خون بہایا جا رہا تھا، بدامنی تھی، فساد تھا، اس وقت بھی مکے کے اندر جس عورت کا نام آمنہ تھا، اللہ کرے سمجھو، اس وقت بدامنی کے دور کے اندر گلے کاٹے جا رہے تھے، جس کا نام آمنہ تھا، امن والی، وہ میرے نبی کی ماں ہے. وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا جلوگر ہوتا ہے، جہاں بیت اللہ جھک جھک کر سلامیاں دیتا ہے، وہ بیٹا سر پر رحمت للعالمین کا تاج سجا کر آتا ہے. نسلی قبائلی تعصب اتنا تھا، ایک قوم دوسری قوم کو برداشت نہیں کرتی. میں ایک منظر عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. مکہ فتح ہوا، جب سرکار نے ہجرت فرمائی تو 8 سال بعد ہی مکہ فتح ہوا. یہ وہی شہر تھا کہ جہاں سے حضور تشریف لے گئے تو آپ نے شہر مکہ کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے فرمایا، اے شہر مکہ تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. اگر یہ ہجرت کا حکم نہ آتا اور یہ 13 سالہ مکی زندگی میں ظلم اذیت کا کون سی صورت تھی جو اہل مکہ نے روا نہیں رکھی. سرکار ہجرت فرما گئے، چند افراد سرکار کے ساتھ تھے. توجہ ہے توڑی، چند افراد تھے. ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف جب سرکار ہجرت کر کے گئے تو چند افراد تھے. 8 سال بعد جب حضور مکہ میں دوبارہ آئے تو اب ہزاروں صحابہ ساتھ آئے. اب منظر اور تھا. مکہ کے 4 راستے تھے، داخلی راستے. توجہ تو اڈی ہوئے تھے، منظر عرض کرا. حضور نے صحابہ سے فرمایا ایک راستے سے نہیں جانا، مکے کے 4 راستوں سے داخل ہو. پتہ چلے اسلام آیا ہے اور صاحب اسلام آیا ہے. سیاہ رنگ کا امامہ یمنی چادر کا حضور کے سر انور پر تھا. غلام پیچھے بٹھائے ہوئے تھے ساتھ. اور نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ پر نظر پڑی تو سینہ تکبر سے نہیں اکڑا، سر عاجزی سے جھکا. جس سواری پر حضور بیٹھے تھے اس کی لکڑی سے حضور کی پیشانی ٹکرانے لگی اور زبان پر لفظ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. قرآن پڑھتے ہوئے حضور داخل ہوئے مکہ میں. اب مسئلہ یہ تھا کہ کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی. کون دے گا؟ ہر صحابی کی تمنا ہے حضور مجھے کہے، سرکار مجھے حکم دے. نسلی قبائلی تعصب تھا. عرب والے قریش غیر قریش کو برداشت نہیں کرتے تھے، عربی اجمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، کعبے کی چھت پہ اذان دینی ہے. سرکار فرمایا اینا بلال، بلال کدھر ہیں؟ حضرت بلال حبشی آئے، نہ رنگ اور منہ والا،
نہ زبان عربوں والی، نہ قبیلہ عربوں والا، نہ وطن عربوں والا، نہ نسل عربوں والی. بلال کدھر ہیں؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال آئے، فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو. نغمہ توحید و رسالت 8 سال بعد بلال حبشی کی زبان سے مکہ کی فضاؤں میں گونجا. قریش کے 4 سردار سائٹ پر کھڑے ہیں. ایک کا نام ہے عتاب بن اسید جو بعد میں اسلام بھی لائے، سعید بن عاص یہ بھی اسلام لائے، حارث بن ہشام یہ بھی اسلام لائے، حضرت ابو سفیان یہ بھی اسلام لائے. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے. بلال کعبے کی چھت پر، عتاب بن اسید بولے شکر ہے میرا باپ مر گیا، ورنہ آج یہ منظر دیکھتا کہ ایک حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. عربوں قریش میں سے کوئی نہیں ملا کہ ایک غیر عربی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا گیا جس کی قوم ہی عربوں والی نہیں. سعید بن عاص نے کہا یہی جملے ملتے جلتے دہرائے کہ میرے آباء و اجداد بھی مر گئے ورنہ جو منظر دیکھتے کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. توجہ ہے توڑی. عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. بلال کعبے کی چھت پر. اب یہ دو نے تو گفتگو کی، تیسرے ہیں سعید بن حارث بن ہشام. ان سے کہا تسی بھی کوئی تبصرہ کرو. بلال کعبے کی چھت پہ، پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بلال آپ تے نہیں چڑھیا، رب کی مرضی سے کعبے کی چھت پہ چڑھا ہے. رب نے چاہا تو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا. چوتھے ہیں حضرت ابو سفیان. ان سے کہا آپ کوئی تبصرہ کریں. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے. انہوں نے کہا میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے بات کر دے مسلمانوں کے نبی کو وہ بات پہنچ جاتی ہے اور وہ آ جاتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں. اس لیے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، بات یہاں کروں گا، مسلمانوں کے نبی میلوں دور کھڑے ہو کر سن لیں گے. اب جو یہ چاروں سردار گفتگو کر رہے ہیں حضور آ گئے. سرکار نے فرمایا عتاب بن اسید آپ نے یہ کہا بلال کے بارے میں، سعید بن عاص آپ نے یہ کہا، حارث بن ہشام آپ نے یہ کہا، ابو سفیان آپ نے یہ کہا، کیا ایسا ہی ہے؟ چاروں نے کہا ایسا ہی ہے. اور جنتی توجہ ہے ذرا. سرکار جس معاشرے میں تشریف لائے اسے زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، لیکن اسی زمانے جب زندہ دفن کی گئی بچی سے بچی سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. بچیاں زندہ دفنائی جاتی تھی، زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی، زندہ درگور کر دی جاتی. فرمایا وہ زندہ دفن کی گئی بچی قیامت کے دن سوال کرے گی مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اب ان قباحتوں کا حال یہ تھا کہ جہاں زندہ بچیاں دفنائی جاتی تھی، توجہ ہوئے تے عرض کراں، وہاں آمنہ کے لال آئے. اپنی 4 شہزادیاں بھی حضور کی تھی. ہمارے بعد سنی حضرات، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، میں ایک مرتبہ ٹی وی پر پروگرام کرنے جا رہا تو ایک ناتخوان صاحب عرصے سے اہل سنت کا مال کھا رہے. پروگرام تھا حضرت سیدہ حضرت ابو العاص حضور کے داماد سیدہ زینب کے شوہر، حضور کے بڑے داماد جو بعد میں اسلام لائے، بدر میں قیدی بن کر آئے. توجہ فرمانا اے المیاں جے. تو وہ مجھے پوچھنے لگے کہ مجھے تو کل ہی پتا چلا کہ سرکار کی اور بیٹیاں بھی تھیں. میں نے کہا تم رافضیوں کی بغل سے نکلو تو تمہیں پتا چلے حضور کی اور شہزادیاں بھی تھیں. سیدہ پاک اگرچہ عمر کے اعتبار سے باقی تینوں شہزادیوں سے چھوٹی ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تینوں سے بلند رتبہ ہیں، کیونکہ اولاد سرکار کی ان سے چلی ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ حضور کی باقی شہزادیوں کا انکار کر دیا جائے. سیدہ زینب وہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا یا افضل بناتی اصیبت فیا, یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے اسلام کے لیے بڑے دکھ جھیلے ہیں. کبھی یہ ان علماء سے پوچھئے گا, یہ بتائیں گے آپ کو نیزہ مارا گیا تھا سیدہ زینب کو, گر گئی تھی, آپ ہجرت جب کر کے آ رہی تھی گر گئی, زخمی ہو گئی, امید سے تھی وہ معاملہ بھی ختم ہوا. جب مدینہ پہنچی تو آپ تصور کر سکتے ہیں حضور نے زخمی بیٹی کا کس طرح استقبال کیا, اور حضور کی اس شہزادی کے گے. سرکار نے فرمایا زمانے جاہلیت میں نیکی کیا کی ہے. عرض کیا حضور میں اونٹ چرایا کرتا تھا, میرے 2 اونٹ بھاگ گئے, پکڑنے کے لیے چلا, ایک آدمی کے پاس کھڑے تھے جو کھجوریں کھا رہا تھا. میں نے اس سے کہا یہ اونٹ میرے ہیں, اس نے کہا تیرے ہیں تو لے جانا, میں روکوں گا نہیں تجھے. سرکار میں اس کے ساتھ کھجوریں کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اب اس کی بیوی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے, درد ذہ میں مبتلا ہے, خیمے میں موجود ہے. وہ اپنی بیوی کو آواز دے کر پوچھتا ہے بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ تو قبل اس کے کہ اس کی بیوی کوئی جواب دیتی, میں نے اس سے پوچھا اگر تیری بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا وہی جو سارے کرتے ہیں, بیٹی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا, زندہ دفنا دوں گا, اور بیٹی زندہ رہی تو میں لوگوں سے کیا کہوں گا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں. بیٹی زندہ زمین میں دفناؤں گا,
حضرت ساس عرض کرتے ہیں حضور اس کے گھر بیٹی ہی پیدا ہوئی. بیوی نے بتایا بیٹی ہوئی ہے. میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا زندہ دفنانا ہے. میں نے کہا زندہ نہ دفناؤ، بیٹی مجھے دے دو. فرماتے ہیں حضور میں اس سے بیٹی لے کر چلا. اس نے مجھے آواز دے کر کہا قیمت کے بغیر نہیں دوں گا. قیمت بھی دو، یہ جاہلیت ہے. قیمت بھی دو. کتنی قیمت؟ کہا 2 اونٹ جو تیرے میرے پاس کھڑے تھے وہ بھی مجھے دو، اور تیسرا اونٹ جس پر تو بیٹھا ہے وہ بھی مجھے دے. حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میں نے 3 اونٹ اس کو دیے، بیٹی گھر لے آیا. میری بھی 2 بیٹیاں ہیں. آپ بھی بیٹیوں والے یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ بات کو سمجھیں گے. بیٹی فطرتی طور پر باپ سے زیادہ الفت رکھتی ہے. فطرتی طور پر باپ سے زیادہ انسیت رکھتی ہے. تو سرکار جب بیٹی گھر لایا تو اس نے تو آنکھ چونکہ میری آغوش میں کھولی تھی، تو جو محبت، جو سکون، جو راحت بیٹی نے دیا، تو اس بیٹی سے مجھے اتنا سکون ملا کہ میں نے یہی کام شروع کر دیا. کیا سرکار میں مکے کی گلیوں میں نکلا، گھر گھر جا کر لوگوں سے سوال کرتا کسی کی بیٹی تو نہیں ہوئی. اگر کوئی کہتا ہاں بیٹی ہوئی ہے تو میں، قیمت تو پہلے بھی مجھے پتا تھی، وہ کہتا بیٹی ہوئی ہے تو میں فوراً 3 اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں دیتا، بیٹی گھر لے آتا. ہن ذرا سننا تے توجہ کرنا، کتنی بیٹیاں زمانے جاہلیت میں زندہ دفن ہونے سے بچی. سرکار نے فرمایا ساسا کتنی بیٹیاں تو نے گھر میں پالی؟ عرض کیا حضور اپنے ایک گھر میں نے 360 بیٹیوں کی پرورش کی ہے. 360 بیٹیوں کو پالا. اب یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ کام زمانے جاہلیت میں نے کیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا، کیا اس کا کوئی اجر ہے، ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے 2 اجر ہیں. 2 اجر ہیں. ایک آخرت کا، وہ رب تجھے عطا فرمائے گا. ایک دنیا کا جو رب تجھے دے چکا. دنیا کا اجر یہ ہے کہ تیرا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، اللہ نے بیٹیوں کا صدقہ تجھے عطا فرمایا. یہ جاہلیتی حضرات، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو، لیکن حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مارچ میں یہاں ہمارے ہاں عورتیں نکلتی ہیں، نعرے بےہودہ جو میں بول بھی نہیں سکتا، یہاں بےہودہ نعرے. کپڑے خود استری کر لو، کھانا خود گرم کر لو، پانی خود اٹھ کر پی لو، اس کے علاوہ بےہودہ نعرے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اسلام کے آغوش میں پلنے والی بیٹی یہ بات کر سکتی ہے؟ کیا اس نے سیدہ خدیجہ کی سیرت نہیں پڑھی؟ 55 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ کھانا لے کر غار حرا جاتی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا، بلکہ خود سرکار نے فرمایا کہ کنیزیں گھر میں موجود ہے. کسی کنیز سے کہا ہوتا. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں حضور آپ منع نہ فرمائیں، میری زندگی یہی ہے جو آپ کی خدمت میں گزرے گی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا. اسلام کے دامن میں پلنے والی بیٹی یہ بات نہیں کر سکتی. تو مغرب کی اندھی تقلید میں جس آزادی کی بات کر رہی ہے، وہاں بھیڑیے تجھے نوچ ڈالیں گے. تقدس کی چادر اسلام نے جو تیرے سر پر رکھی، عصمت اور حیا کی چادر اسلام نے تیرے سر پر جو رکھی، تو 1 انچ نکل ذرا اس تقدس کی چادر سے باہر، تجھے بھیڑیے نوچ ڈالیں گے. تو بات کر رہی ہے جاہلیت کی. جاہلیت یہ تھی کہ 6 یا 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، مال غنیمت آیا. اس مال غنیمت میں یہودیوں کا سردار جو مارا گیا تھا خیبر میں، ہوئی بن اخطب، اس کی بیٹی حضرت صفیہ جو حضور کے نکاح میں آئی، وہ بھی مال غنیمت میں آئی تھی. سرکار نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا. تو جدوں سرکار نکاح فرما لیا تو حضرت صفیہ کی آنکھ کے نیچے زخم کا نشان تھا. توجہ ہے تھوڑی؟ زخم کا نشان. نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے فرمایا یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں جو پہلا شوہر تھا نا ابو الحقیق، یہ بھی خیبر میں مارا گیا تھا، یہودی. میں ایک رات خواب دیکھ کر تو اس کو خواب بیان کر بیٹھی. وہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا. میں نے اس سے کہا میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند میری گود میں اترا ہے. اس نے تعبیر بتائی، لیکن تعبیر سے پہلے اس نے ایک تھپڑ میرے چہرے پر مار کر میری آنکھ زخمی کر دی.
کیوں؟ اس نے کہا جو خواب تو بیان کر رہی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو مدینے کے والی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ان کے ساتھ نکاح کے خواب دیکھ رہی ہے، اس کی تو یہ تعبیر ہے۔ تھپڑ مارا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خواب اختیاری چیز ہے یا غیر اختیاری چیز ہے؟ کیا بندہ اپنی مرضی سے خواب دیکھتا ہے کہ میں آج یہ خواب دیکھوں گا، کل یہ دیکھوں گا، پرسوں یہ دیکھوں گا؟ غیر اختیاری چیز پر شوہر نے تھپڑ مار کر آنکھ زخمی کر دی، یہ جاہلیت تھی جس کی آج وہ لنڈے کی عورتیں بات کرتی ہیں۔ اسلام یہ تھا کہ جب حضرت صفیہ حضور کے نکاح میں آتی ہے، سواری پر بیٹھنے لگی تو سواری اونچی تھی، سہارے کی ضرورت تھی، سیڑھی نہیں رکھی گئی، مٹی کا ڈھیر لگا کر یہ نہیں کہا اس کے سہارے سواری پر بیٹھو۔ پتہ ہے سرکار کی فرمایا صفیہ سواری اونچی ہے، آپ کو سواری پر بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے۔ نبیوں کے امام، روح کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، باعث تخلیق کائنات، قائد المرسلین حضرت صفیہ سے فرماتے ہیں صفیہ اپنا پاؤں میرے گھٹنے پر رکھو، اور پاؤں گھٹنے پر رکھ کر سواری پر بیٹھو تاکہ آسانی ہو۔ حضرت صفیہ گویا عرض کرتی ہیں سرکار اسلام ہے تے اسلام دی برکت ہے، چند لمحوں کی نسبت بھی کسی کو اسلام اور صاحب اسلام سے ہو تو تعظیم کے، ادب کے، سلیقے، قرینے سب کچھ آ جاتا ہے۔ سرکار اگرچہ سواری پر بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سیدہ صفیہ اپنا گھٹنا نبی علیہ السلام کے گھٹنے پر رکھ کر سواری پر بیٹھتی ہیں۔ وقت میرا پورا ہو گیا، آخری روایتیں قرض کرنی ہے، اس پر ہم بات ختم کریں گے۔ غالباً میں نے گزشتہ سال بھی عرض کی تھی۔ جی ٹھیک، توجہ ہے آپ کی؟ آخری روایت اس پر عرض کر رہا ہوں، وہ کیا؟ اپنے موضوع پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میلاد نہ منائیں اس آقا کا۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی اور فرمایا جو منگنا جے ملے گا قبول ہی قبول ہے، اور مجھے میرے رب نے 3 دعائیں دی، اور ان دعاؤں میں فرمایا محبوب جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ صحابہ کو تجسس ورز کے حضور مانگ لی، فرمایا 3 تھی، 2 مانگ لی، 1 بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ دعا سرکار کی ہو اور قبول نہ ہو، بولو نا، دعا سرکار کی ہو اور قبول نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے چھوک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں تو قبولیت انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر سے سرکار کی دعا چلتی ہے، ادھر سے قبولیت آگے بڑھ کر حضور کی دعا کو گلے لگاتی ہے۔ اب ذکر چونکہ سرکار کی دعا کا ہے اور قبلہ نے حکم دیا تو اسی بات سے بات جوڑتے ہیں۔ حضور کی ایک دعا کا ذکر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مقام عجون پر تھے، غمگین تھے۔ میں نے تو توجہ چاہی دی، میں نے ایک گال عقیدے دیئے جو حضرت نے فرمایا بڑا اہم عقیدہ ہے، اس پر صرف 5 سے 7 منٹ میں نے بات کر کے بات سمیٹی ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے اور دل پر لکھیں گے یہ بات۔ مقام عجون پر سرکار تھے، غمگین تھے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل کی یہ حدیث۔ پھر حضور تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو حضور خوش تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پہلے غمگین تھے، تشریف لے گئے، واپس آئے تو خوش تھے۔ سوال کیا حضور آپ پہلے پریشان کیوں تھے؟ فرمایا میں نے رب سے سوال کیا کہ میری ماں سیدہ آمنہ کو رب زندہ فرمائے۔
اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. سیدہ آمینہ زندہ ہوئی، یعنی ظاہری طور پر زندہ ہوئی، انہوں نے مجھے کلمہ سنایا، کلمہ سنایا، پھر وہ برزخی زندگی میں واپس چلی گئی. یہاں پہلی بات امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، فرماتے ہیں زندہ کرنا، یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو جان زندہ کی ہے نا، انسان زندہ کیے، سرکار تے پتھر بھی زندہ کیتے، درخت بھی زندہ کیے، لہذا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کو ایک طرف رکھیے. موضوع کیا ہے؟ سیدہ آمینہ نے کلمہ سنایا سرکار کو، پھر وہ برزخی زندگی میں چلی گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے علم کے ساتھ عشق کی تری نہ ہو. خشک علم سے علم کا حیضہ ہوتا ہے، عشق کی تری ضروری ہے. اعلیٰ حضرت کو علم کے ساتھ وہ عشق کی تری ملی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر سیدہ آمینہ پاک پہلے سے مومنہ تھی، ایمان والی تھی، کہ جس طرح آج کچھ لوگ یہ بکتے ہیں کہ حضور کے والدین کا ایمان ثابت نہیں، اور جب ایمان ثابت نہیں تو وہ جنتی نہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اگر سیدہ آمینہ پہلے مومنہ تھی تو انہوں نے کلمہ کیوں سنایا؟ جب کلمہ سنایا تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے مومنہ نہیں تھی. جواب سنو گے بریلی علیحدہ؟ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ پاک مومنہ پہلے بھی تھی. رب نے چاہا ابھی تیری والدہ کو زندہ کروں، وہ تجھے دیکھ کر کلمہ سنائیں. نبوت کے بعد بلند ترین مقام ہے صحابیت کا. رب نے چاہا ابھی ماں تیری مومنہ تو پہلے بھی ہے، تجھے دیکھ کر کلمہ پڑھے تاکہ صحابیہ ہونے کا رتبہ بھی تیری ماں کو بھی. ایک گال بڑی لمبی ہو جانی ہے، پھر ایک مختصر سی بات. حضرات یہ 1978 ہے، نوائے وقت اخبار کا تراشا گوگل پر سرچ کریں، ابھی بھی موجود ہے. کیا خبر لگی ہوئی ہے؟ باب السلام کی طرف مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. آپ جانتے ہیں نا کام لگا رہتا ہے وہاں کنسٹرکشن کا. توسیع کی گئی، دور تھا شاہ فہد کا، مدینہ کا گورنر ابھی خادم حرمین نہیں ہے. توسیع ہوئی، ایک قبر کھل گئی. قبر کھلی، قبر میں سے صاحب قبر کے جسم کو نکال کر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا. اب جو صاحب قبر ہے، جنہوں نے دیکھا لوگوں نے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا زلفیں بالکل کان کی لو تک سلامت، جسم بالکل تر و تازہ، بدن بالکل زندوں کی طرح سلامت، تازہ بالکل جسم، کوئی اس پر موت کے وہ اثار کے جس طرح میت ہستہ حالت میں ہوتی ہے ایسا کوئی اثر نہیں تھا. جس طرح بھی کل دفنایا گیا ہو. تحقیق کی کس کی قبر تھی، کس کی قبر تھی پتا چلا یہ کل پرسوں 2 سال پہلے 10 سال پہلے 100 سال پہلے نہیں دفنایا، 1450 سال پہلے صاحب قبر کو قبر میں رکھا گیا. کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول توجہ ہے حضرات، کیا کسی مشرک کا جسم بھی قبر میں اس طرح سلامت ہوتا ہے؟ بولے نا، کیا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ پاک کا جسم قبر میں 1450 سال بعد سلامت. اسی موضوع پر آخری بات سنیے، بات ختم. ایک عقلی بات کر رہا ہوں آسان کر کے. محدثین نے لکھا بعض جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. یہ میرا موضوع نہیں تھا، حضرت نے حکم دیا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. بعض جانور، بولو تو ساوی، بعض جانور جنت میں جائیں گے. کون کون سے؟ اصحاب کہف کا کتا، گل ساری نسبت دی ہے. اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، ہدہد جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سورہ نمل میں جس چونٹی کا ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے کے طور پہ آنے والا مینڈا،
जन्नत में जाएगा। और भी जानवरों का जिक्र है, एक जिक्र उस जानवर का भी है जिसे मछली कहते हैं, मछली भी जन्नत में जाएगी। क्यों? का इसलिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम इस मछली के पेट में 40 दिन रहे। कितने दिन? अब आज कोई भौंके कि ईमान साबित नहीं, जब ईमान साबित नहीं तो जन्नती नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर एक मछली के पेट में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे, वो मछली जाए जन्नत में, तो जिस माँ के बतन में नबियों का इमाम 9 महीने रहे, उस सैयद आमिना के जन्नती होने में क्या शक हो सकता है? तवज्जो है हज़रात आपकी? तवज्जो है कोई ना? थोड़ी गाल भी समझ आई? नबी अलैहिस्सलाम ने पछने लगवाए। और दूसरा मौका उहद का, जहां हुजूर के रुखसार जख्मी हुए, कड़ी लोहे की पेवस्त हो गई, सहाबी ने दांतों से पकड़कर खींच के निकाली, सरकार को तकलीफ ना होवे। वो खून जो निकला, सरकार ने सहाबी से फरमाया ये किसी जगह रख दो, खून मुकद्दस रसूलुल्लाह का, किसी जगह रख दो। वो कहते मैं ले जाकर पी गया, वापस आया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ रखा है? अर्ज किया हुजूर पी गया। सरकार ने फरमाया किसी जन्नती तकड़ों वे। बोलो ना, गाल वैसे समझ गए हो तुसी? जन्नती देखना हो इसे देखो। क्यों? फरमाया मेरा खून इसकी रगों में अभी शामिल हो गया, ये जन्नती है। मेरा सवाल ये है वो खून किसका था? क्या वो सैयदा आमिना पाक का खून नहीं है? हजरत अब्दुल्ला पाक का खून नहीं है? वो खून अगर सहाबी की रगों में शामिल हो तो हुजूर फरमाए दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, इस सहाबी को देख ले। अगर नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोमिना नहीं, वालिद मोमिन नहीं है, तो ये जरा ज़हन में रखिएगा, रब ने चुना था उन्हें, अपने नबी के वालिदैन होने का एजाज बख्शने के लिए रब ने चुना था। तो सरकार ने दुआ भी फरमाई अपनी माँ के लिए। दुआ सरकार की रद्द नहीं होती। 3 दुआएं सहाबा ने अर्ज किया हुजूर कितनी मांग ली आपने जो कतई तौर पर कबूल थी? फरमाया 2 मांग ली हैं, एक बचा कर रखी है। हुजूर 2 दुआओं में क्या मांगा? फरमाया दोनों मर्तबा एक ही चीज मांगी, अल्लाहुम्मा अग़फिर li उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सरकार तीसरी कदम मंगनी जे, फरमाया जब तेरी सगी माँ भी तुझे नहीं पहचानेगी, बाप भी दूर भागेगा, बहन भाई नाशना हो जाएंगे, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले बेगाने होंगे। फरमाया आला हजरत ने ये मंजर सोचा ना, तो आला हजरत भी मैदान हशर का मंजर सोच के कहते हैं गुलामों टेंशन नहीं लेनी, वो भी तो वहां होंगे, वो भी तो वहां होंगे। ये जिनके तस्करे कर रहे हैं, जिनके तरीकों पे चलते हैं, जिनकी अदाओं को अदा करने की कोशिश करते हैं, आला हजरत फरमाते हैं सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, और के पास जाओ, एक ही आवाज होगी अना लहा अना लहा अना लहा। फरमाया सुनते हैं कि माशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतला में ये शक क्या था? वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों बुजुर्गों, दुरूद सलाम पढ़ांगे और मैं बड़ा तह दिल दे नाल शुक्रिया अदा करदा जमात अहले सुन्नत दा और प्रोफेसर मोहम्मद अकरम साहब जिन्होंने बड़ा अपना कीमती वक्त दिता है, और सदर साहब हजरत मौलवी सगीर साहब, राणा सरफराज साहब, नईम भट्टी साहब, सारियां दा मैं शुक्रिया अदा करदा तह दिल नाल कि उन्होंने अपना कीमती वक्त सानू दिता है। ये बड़ा मेहरबानी करके पहले सलाम पढ़ लो ना, तो बाद हजरत साहब ने मिलना। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमकाता है बाका चांद, जी सुहानी घड़ी चमकाता
लफरोज सात बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलाम